عیسائیت کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ آج کل، جیسا کہ میں نے کہا آج بھی سرگرم عمل ہے. پیار کے ذریعے سے یہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے مسلمان ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یا زبردستی خوف زدہ ہو کر کرتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ روشنی جو اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور انکار مسیح موعود کے فتنہ کی رات ہے، خدا کی پناہ مانگتا ہوں. اس ایسی حالت میں اندھیری رات ہے اور روحانیت بالکل ختم ہوئی ہوئی ہے، تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور خدا کے انکار کرنے والوں کے ذریعے سے بھی کا بھی آج کل بڑا زور ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اس فتنے سے یہ بھی تاریکی ایک ہے، اس فتنے سے پناہ مانگی جاتی ہے. تو بہرحال مختلف قسم کے فتنے جو آج کل دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ دعائیں سکھائی گئیں. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ ان نظری امور پر اپنی طرف سے کچھ حاشیے لگا دیتے ہیں. بعض ایسی باتیں ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، اور پھر مزید اس کے اوپر ایسی تفسیریں ان کی کر دیتے ہیں کہ وہ پھر بالکل ہی عام آدمی کی سمجھ سے باہر نکل جاتی ہیں. اور یہ لوگ دو قسم کے ہیں. ایک تو صریح مخالف اور دشمن دین ہے، جیسے پادری جو ایسے تراش خراش سے اعتراض بناتے رہتے ہیں. آج کل ایک ہے پادری ڈان رچرڈسن، یہ بھی کافی اسلام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. حضرت عائشہ کی شادی کے اوپر اعتراض، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض، قرآن کریم پر اعتراض. بلکہ گزشتہ دنوں ہمارا جو ازواج مطہرات کے اوپر پروگرام تھا عربی میں MT العربیہ پہ، اس میں حضرت عائشہ کے بارے میں جو ہماری ٹیم ہے، مصطفیٰ ثابت صاحب اور طاہر ہانی صاحب تھے شاید، یا شریف صاحب وغیرہ، بہرحال جو بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے جب سارا بیان کیا کہ اصل عمر کیا تھی حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ کے بارے میں جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کا رد کیا، تو کئی مسلمانوں کے عرب ملکوں سے فون آئے کہ آج ہمیں اس طرح اعتراض کا جواب ملا ہے اور اب ہم عیسائیوں کے مقابلے میں سر اونچا کرنے کے چلنے کے قابل ہو گئے ہیں. نہیں تو ابھی تک ہم ان اعتراضات کے کوئی جواب نہیں دے سک رہے تھے، لیکن آپ لوگوں نے جس طرح بیان کیا ہے اس سے ہمیں حقیقت کا علم ہو گیا. فرمایا کہ ایک تو صریح مخالف اور دشمن دین ہے، جیسے پادری جو ایسے تراش خراش سے اعتراض بناتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ علماء اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری دین میں عقدے پیدا کر دیتے ہیں، اور زنانہ خصلت رکھتے ہیں کہ کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتے، صرف اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا ینحل کرنا چاہتے ہیں. دعوت کے لیے بلاؤ، سامنے بلاؤ، اچھا اب ایک جگہ بیٹھ کے بات کر لیں، کھل کے اپنے نظریاتوں پیش کرو، ہم اپنے عقائد پیش کرتے ہیں، وہ باتیں نہیں کرنی. پیچھے بیٹھ کے پھونکے مارتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے ایسی مسائل بناتے ہیں، ایسا عقدہ اور ایسی گنیں بناتے ہیں کہ جو جس طرح ان کے ذوم میں کہ وہ ابھی حل نہیں ہو سکتا. پاکستان میں بڑا شور ہے، اور پاکستان کی وجہ سے دنیا میں باقی جگہ پہ بھی احمدیوں کے خلاف. اب تو یہ حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا. تو جو لوگ بیچ میں رہنے والے ہیں جب وہ جانتے ہیں تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو مسلمان سمجھیں. عرب ملکوں میں بھی کہا جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی، بلکہ یہاں ایسٹرن یورپین ملک میں جو بلغاریہ وغیرہ میں مخالفت ہے
تو وہاں بھی یہی حوالہ دیا جاتا ہے. تو جب ان کو کہو کہ ٹھیک ہے اگر ہم غیر مسلم ہیں تو پارلیمنٹ میں جو بیان حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے دیا تھا اور 7 دن یا 15 دن جتنے دن بھی بحث چلتی رہی اس کو شائع کر دو یا آمنے سامنے بیٹھ کے اپنے علماء بلا لو, ہمارے علماء بیٹھ جائیں, بات کر لو, تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, عوام خود فیصلہ کر دیں گے. اس بات پر نہیں آتے. بلکہ چند دن ہوئے مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ان کے دوست کے پرانے احمدی پارلیمنٹیرین تھے, ان سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں 74 کی کارروائی شائع کر دیتے. اس نے کہا کہ اگر ہم وہ 74 کی کارروائی شائع کر دیں تو پاکستان کی سڑکوں پہ مولویوں کا خون ہو جائے گا. وہ حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ مولوی تو اس کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہر جو وہاں بحث پہ سوال اٹھائے گئے تھے ہر فرقے نے دوسرے فرقے کو علماء نے کافر کہا ہوا ہے, اور حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے وہ پیش فرمائے تھے, فلاں فرقہ فلاں کو کافر کہہ رہا ہے, فلاں کو فلاں کو کافر کہہ رہا ہے. وہ بیانات جب سامنے آئیں گے تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے شروع کر دیں گے لوگ. تو بہرحال ہماری مخالفت میں ایسے پیش کرتے ہیں, لیکن خود حال ان کا ایسا ہے کہ اسلام کا نام بھی صرف نام ہے, حقیقت کا پتہ ہی نہیں. تو فرمایا کہ تحریف تبدیل اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا ینحل کرنا چاہتے ہیں, اور اس طرح پر زیادہ تر مشکلات خدا تعالیٰ کے مصلح کی راہ میں ڈال دیتے ہیں. وہ قرآن کے مکذب ہیں اور اس کی منشا کے برخلاف اصرار کرتے ہیں, اور اپنے ایسے افعال سے جو مخالف قرآن ہیں اور دشمنوں کے عقائد سے ہم رنگ ہیں دشمنوں کو مدد دیتے ہیں. بس اس طرح ان عقدوں میں پھونک مار کر ان کو لا ینحل بنانا چاہتے ہیں. بس ہم ان کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں. یہ جو مولوی لوگ ہیں ان کی شرارتوں سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں, اور نیز ہم ان لوگوں کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں جو حسد کرتے ہیں اور حسد کے طریقے سوچتے ہیں, اور ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں. اور کہو کہ تم یوں دعا مانگا کرو کہ ہم وسوسہ انداز شیطان کے وسوسوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ان کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. ابھی عیسائیوں کی طرف ذکر آ گیا, جو اسلام سے ہٹانا بھی چاہتے ہیں, کبھی بطور خود اور کبھی کسی انسان میں ہو کر خدا کی پناہ مانگتے ہیں. وہ خدا شیطان جو ہے وسوسہ ڈال رہا ہے مختلف طریقوں سے. وہ خدا جو انسان کا پرورندہ ہے, انسانوں کا بادشاہ ہے, انسانوں کا خدا ہے, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جو اس میں نہ ہمدردی انسانی رہے گی جو پرورش کی جڑ ہے, نہ سچا انصاف رہے گا جو بادشاہت کی شرط ہے. پرورش کی ہمدردی انسانی کیا ہے؟ بہت سارے امیر ملک ہیں مغرب کے, بہت ساری اپنی زرعی پیداوار جو ہے سمندروں میں ڈال دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, سڑ جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں خوراک کی ضائع ہو جاتی ہیں, پھینک دیتے ہیں یا زمین میں دبا دیتے ہیں. لیکن افریقن ممالک میں یا غریب ممالک میں اتنی غربت جو پھیلی ہوئی ہے اس کو امداد دینے کا خیال نہیں آتا. امداد دیں گے تو اس حد تک جہاں تک ان کے اپنے مفادات وابستہ ہیں. حالانکہ بے انتہا جنس ایسی ہے جو ضائع کی جاتی ہے سمندروں میں. اگر وہ افریقن ممالک میں بھیجی جائے تو بھوک ننگ سب ختم ہو جاتا ہے. کئی ملکوں کا قحط جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. خبروں میں روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں فلاں افریقن ملک میں قحط پڑ گیا, جانور مر رہے ہیں. ہمدردی سے BBC میں پروگرام تو بڑے آتے ہیں یا اور دوسرے چینلز میں,
لیکن اس وہ صرف زبانی جمع خرچ ہمدردی ہے. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ایک جذبے کے ساتھ ان لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں اور جو زائد ضرورت ان کے لیے بس خوراک ہے تو ان کو مہیا کیا جائے. اور اسی طرح انصاف بھی کوئی نہیں. دورے معیار ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. اور اگر انصاف ہوتا تو یو این او جو ہے اس میں یہ نہ ہوتا کہ فلاں بڑے ملکوں کو بھی فلاں حق ہے باقیوں کو نہیں.